السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک بار پھر ہماری زندگیوں میں آ چکا ہے۔ آج چونکہ دوسرا روزہ ہے اور آج میں دوسرے روزے کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جو بندہ رمضان کے دوسرے روزے کو یہ مجرب وظیفہ پڑھ لیتا ہے، پھر پورا مہینہ بلکہ پورا سال رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، پورا سال رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ پورے سال کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کرنا چاہتا ہے تو آج رمضان کے دوسرے روزے کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد صرف یہ ایک خاص وظیفہ ضرور پڑھ لے۔ آپ چاہے ابھی پڑھ لیں جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یا پھر نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، افطاری کے وقت پڑھ لیں، لیکن یہ وظیفہ رمضان کے دوسرے روزے کا خاص الخاص عمل ہے۔ آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن جب کوئی بندہ کسی خاص وظیفے کو کسی خاص دن میں پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ سب سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے رمضان کی قبولیت والی گھڑیوں کو ایسے ضائع نہیں کرنا۔ رمضان کے دوسرے روزے کا یہ خاص عمل ضرور کر لینا ہے۔ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، اور رمضان رب کریم سے اپنی ہر حاجت پوری کروانے کا مہینہ ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ ماہ رمضان میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ہر گھر میں رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے، ہر گھر میں دسترخوان وسیع ہو جاتے ہیں، اور ہر گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان میں نیکی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تلاوت قرآن مجید کرتا ہے، تو ایک نیکی کا بدلہ 70 گناہ دیا جاتا ہے۔ آج رمضان کے دوسرے روزے میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے حالات بہتر نہیں ہوتے، جو کہتے ہیں ہمارے گھر سے تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وظیفے اور دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو ان بہن بھائیوں کو کہنا چاہوں گا کہ آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لو۔ انشاءاللہ آپ کے کئی سالوں سے رکے ہوئے کام، کئی سالوں کی پریشانیاں، مصیبتیں انشاءاللہ یہ ایک وظیفہ پڑھتے ہی ختم ہو جائیں گی، کیونکہ محترم ناظرین، یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ آج تک جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے الحمدللہ کامیابی ضرور عطا فرمائی۔ تو جب رب کریم سے مانگنے بیٹھو، آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھو، ضد کر کے مانگو، کیونکہ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم پر جب کبھی برا وقت آتا ہے، ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، تو پہلے تو ہم پورے زمانے کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور جب کہیں سے کوئی مدد نہیں ملتی، جب کہیں سے کوئی سہارا نہیں ملتا، تو پھر ہم جعلی پیر و فقیروں سے ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور جب جعلی پیر فقیر بھی ہمیں لوٹنے کے بعد ہمیں ٹھکرا دیتے ہیں، تب ہم رب کے دربار میں آتے ہیں۔ ناظرین، ایک وقت وہ ہے کہ جب بندہ رب سے مانگتا ہے، اور ایک وہ وقت ہے جب بندہ سارے سال مسجد میں جاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے۔ آج وہ وقت ہے، رمضان کا مہینہ ہے، رب کریم آخری آسمان پر آتا ہے اور خود صدائیں لگاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ جس کی حاجت پوری کر دوں، ہے کوئی بے یار و مددگار، کوئی مجبور ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی بے بس ہے۔ تو ناظرین، رمضان کے پہلے روزے سے لے کر 30 روزوں تک انشاءاللہ ہر دن کا خاص عمل آپ کے حوالے کروں گا۔ یہ اعمال مستند اور خاص اعمال ہیں، اور بے حد آزمودہ وظائف ہیں کہ آج تک جس کسی نے رمضان کے مہینے میں یہ وظیفے پڑھے ہیں، رب کریم نے بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا ہے۔ آج رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے، تو آپ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب جس کو جہاں وقت ملتا ہے، یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھ لے۔ انشاءاللہ رمضان کے دوسرے روزے سے جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، وہ، اس کی اولاد، اس گھر کے بچے دولت مند ہو جاتے ہیں۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، وہ لوگ جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، جن کی خواہشات، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر رمضان کے دوسرے روزے کا یہ وظیفہ ضرور کر لیں۔ آپ نے رمضان کے دوسرے روزے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے کہ جب رمضان کے مہینے میں صبح سحری کے وقت یا روزے کی حالت میں، یا پھر شام افطاری کے وقت یہ وظیفہ جو بندہ پڑھتا ہے، فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، کیونکہ جب بندہ رب کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، رب کے خوف سے تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو میرا رب فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں اپنے اس بندے سے راضی ہوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے، جس مقصد کی نیت کرتا ہے، اس
بندے کی حاجت کو پورا کر دو۔ تو ناظرین، آج دوسرا روزہ ہے، یہ دن قسمت والوں کو ملتا ہے۔ معلوم نہیں اگلے سال ہمیں روزے ملے یا نہ ملے، اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، تو پھر کیوں نہ آج ہی رمضان کریم کے دوسرے روزے سے ہی رب کریم سے اپنی یہ تمام حاجات کو پورا کروا لیا جائے۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آپ کو آج کا عمل بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے صرف ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ کمنٹ باکس میں ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیۃً تحفۃً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور پیش کر دیجئے۔ تو ناظرین، اب آپ نے عمل شروع کرنا ہے، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھنا ہے اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج میرے جس بھائی بہن کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج آپ رب کریم سے انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے، جس حاجت کو لے کے بیٹھیں گے، وہ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو ضرور پوری ہوگی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج رمضان کے دوسرے روزے ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر کر کے ضرور دیکھ لے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین، وہ وظیفہ یا اللہ یا کریم کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے اور یا کریم رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ اور جب کوئی بندہ یا اللہ یا کریم کو ملا کر پڑھتا ہے تو رب کی ذات ایسی نظر کرم فرماتی ہے کہ تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ یا اللہ یا کریم آپ اس طرح ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا۔ اور آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا کریم کا یہ ورد 11 مرتبہ کرنا ہے۔ جب 11 مرتبہ یا اللہ یا کریم کا وظیفہ کر لیں تو اب جو دوسرے نمبر پر آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین، سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر رمضان کے دوسرے روزے پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے، پورے سال کی تنگ دستیوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے اپنی جان چھڑوا لیتا ہے۔ تو اگر آپ کا کاروبار بندشوں کا شکار ہے، آپ کے گھر میں نظر بد، جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کے بیٹی یا بیٹوں کے رشتے کی بندشیں ہیں، آپ کے کاروباری مسائل ہیں یا آپ کسی بھی مسئلے میں مبتلا ہیں، تو رمضان کے دوسرے روزے سورۃ الکوثر کا یہ عمل ضرور کر لیجئے۔ تو دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور جب سورۃ الکوثر کا وظیفہ کر لیں تو آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ کرنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ ناظرین، اب آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ یا ربی۔ الحمدللہ یا ربی، اس کا مطلب کیا ہے کہ مولا کریم میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اور جب کوئی بندہ الحمدللہ یا ربی پڑھ کر رب کا شکر کرتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے، تو نے رمضان کا مہینہ نوازا، مجھے اتنی مہلت دی کہ میں رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کو بخشوا سکوں، تیری رحمت کا طلبگار بن سکوں۔ تو آج دوسرے روزے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ رب سے جو مانگیں گے الحمدللہ یا ربی، یہ وظیفہ کرتے ہی انشاءاللہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو ناظرین، تیسرے نمبر پر آپ نے الحمدللہ یا ربی کا یہ وظیفہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ بھی کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، اور جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگیے، کیونکہ اب وقت ہے رب سے ضد کر کے اپنی حاجات کو پورا کروانے کا۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، لاپرواہی مت کرنا کہ یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ ناظرین، اب اللہ کریم سے آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ تو اپنی تمام حاجات، اپنے تمام مسائل اپنے رب کے حضور رکھ دیجئے، انشاءاللہ آپ کو آپ کے تمام مقاصد میں کامیابی ضرور عطا ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو رمضان کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے والا بنائے، آپ سب کی تمام دعائیں قبول فرمائے، آپ سب کی تمام جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔